السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری مومن حکیم مومن خان مومن کی غزل جو کہ ابھی جاری ہے، اس کا غزل نمبر 2 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا شعر: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کر بہلایا گیا ہوں۔ غزل کا مطلب ہے، غزل نمبر 2 ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہاں پہ شاعر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ جو جس طرح ایک بچے کو بہلا پھسلا کر کھلونے دے کر اس کو بہلایا پھسلایا جاتا ہے، یا اسے رونے سے چپ کرایا جاتا ہے، اسے کھلونے دے کر اس کا دھیان بھٹکایا جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ضد کو ان کھلونوں کو دیکھ کر بھول جاتا ہے اور رونا بند کر دیتا ہے، یعنی چپ ہو جاتا ہے۔ کھلونے دے کر ہم اس کا دھیان بھٹکاتے ہیں، اس طرح سے وہ کھلونوں میں الجھ کر اپنی ضد کو بھول جاتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح دنیا کا بھی دستور ہے، یہاں پر بھی انسان کو بہت ساری خواہشوں اور تمناؤں میں الجھایا گیا ہے۔ انسان کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے وہ سفر کرتا ہے، وہ ان کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ آج اگر نہیں ہے تو کل وہ یہی سوچتا ہے کہ آج اگر نہیں ہے تو کل اس کی یہ خواہشات، یہ تمنائیں، یہ خواہشات اس کی پوری ہو جائیں گی، فلاں وقت یہ اس کی اگر آج پوری نہیں ہو تو فلاں وقت اس کی تمنائیں پوری ہو سکتی ہے۔ اسی بات کو سوچ کے، اسی بات میں الجھ کر خود کو انہی خواہشات کو پورا کرنے میں، خود کو الجھا کر انہی خواہشات میں وہ زندگی یوں ہی بسر کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تمنائیں اور خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہے اور انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے، اور اسی طرح سے انسان اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ یعنی یہاں پہ شاعر نے ان کھلونوں کو خواہشات کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس طرح کھلونوں سے ایک بچے کا دل بہلایا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان بھی خود کو کس سے بہلاتا ہے؟ تمناؤں اور خواہشات سے۔ ہوں اس کوچے کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدت تو آیا گیا ہوں۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں، اپنے محبوب کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ محبوب کی گلیاں، کوچہ یعنی گلیاں، محبوب کی گلی کے ہر ذرے سے میں واقف ہوں، یعنی میں محبوب کی گلی سے ذرے ذرے سے واقف ہوں، آگاہ یعنی واقف ہوں، کیونکہ میرا ان گلیوں سے، محبوب کی گلیوں سے بہت لمبے عرصے سے واسطہ ہے، یعنی میرا لمبے عرصے سے ان گلیوں میں آنا جانا ہے۔ یعنی کہ گویا کہ شاعر عشق کے، یعنی یہاں پہ گویا شاعر عشق کے نشیب و فراز سے، یعنی عشق کی اونچ نیچ سے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں عشق کے ہر رنگ سے واقف ہے، اور کافی تجربہ ہے انہیں عشق کے میدان کا۔ دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ یہاں شاعر فرماتے ہیں اس رونق بزم سے مراد دنیا کی رونق، بزم سے مراد محفل، لیکن یہاں دنیا کی محفل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ شاعر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے دنیا کی محفل کی رونق، ذرا میرے بے چین دل سے پوچھ، میں اس دنیا میں خود نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے اس دنیا میں لایا گیا ہے، بلکہ مجھے کوئی ہے جو مجھے اس دنیا میں لانے والا ہے، میں خود اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، مجھے یہاں لایا گیا ہے۔ یہاں پہ شاعر دنیا سے اکتاہٹ کا اظہار کرتا ہے، یعنی یہاں اس شعر میں دنیا سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، شاعر نے اس میں دنیا سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں رہنے کا کوئی شوق نہیں، کیونکہ میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے یہاں پہ بلایا گیا ہے، مجھے یہاں پہ لایا گیا ہے۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ اس شعر میں پوچھتے ہیں، اعجاز سے مراد معجزہ، اعجاز معجزے کی جمع ہے، یعنی مجھے اس دنیا میں رہنے کا، کہ مجھے شراب کے کرشموں اور معجزوں سے کوئی واسطہ نہیں، میں ان پر اعتقاد نہیں رکھتا ہوں، مجھے ان پر کوئی اعتقاد نہیں ہے شراب کے معجزوں اور کرشموں سے، لیکن مجھے اس شراب کے لیے بڑی مشکل سے منوایا گیا ہے، اس شراب کی طرف مجھے بڑی مشکل سے مائل کیا گیا ہے، غرض کہ اس دنیا کی ان خواہشوں اور تمناؤں کی طرف مجھے مشکل سے منوایا گیا ہے، مشکل سے ان کی طرف راغب کروایا گیا ہے۔
کجا میں اور کجا ایشاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ یہاں پہ غزل کے مقطع میں شاعر فرماتے ہیں کہ کہاں یہ دنیا اور کہاں میری طبیعت اور کہاں یہ دنیا کا چلن، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ انسان دنیا میں آنے سے پہلے بہت ہی خوش تھا، یعنی آدم علیہ السلام کی خطا سے پہلے انسان جنت میں سکھ سے تھا، اور یہاں اس کو آنا پڑا، دنیا میں اسے آنا پڑا، اور میرے لیے یہ جگہ موزوں نہیں ہے، یعنی یہاں پہ شاعر فرماتے کہ میرے لیے یہ جگہ موافق نہیں ہے، میرے لیے یہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہماری یہ غزل مومن کی غزل ختم ہو رہی ہے، یہ ہم نے مکمل کر لی ہے، اور نئے ویڈیو میں ہم دوسری غزل کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔